کرتے رہے ہیں. اچھا چلو خیر ہو. اکبر کا سر سروں میں بڑا سرفراز ہے، اٹھے تو پھر جہاد، جھکے تو نماز ہے. اللہ اکبر. جی بابا جان آؤ صدقے. یہ بچے جی ہیں، میرے بچے سلامت رہیں. شاباش بیٹا. عادت ڈالو ذکر حسین میں بولنے کی. ذکر حسین میں بولنے سے کمی سردار ہو جاتا ہے، غریب امیر ہو جاتا ہے، بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. 14 کی قسم ہے. ورنہ اس محفل میں سانس لینا بھی ثواب ہے. 14 کیمرے لگے ہوئے ہیں، 14 دیکھ رہے ہیں کون کون کتنا بول رہا ہے. یہ جو آپ نے سر ہلایا یہ بھی تو داد ہے نا. منہ سے کہو واہ کیا بات ہے. آپ 9 بال پہ لڑ پڑتے ہو تو گراؤنڈ میں آدھا گھنٹہ بولتے رہتے ہو. نہیں مانتے ہو کہ نہیں نوتے نہیں سی. اور ذکر حسین میں بولتے ہو آپ کو حجاب آ رہا ہے. جیتے رہو. میں آپ کو خدا نہ خواستہ توہین نہیں کر رہا، آپ عزادار ہو، میں نوکر ہوں آپ کا. لیکن ذکر حسین میں بولنے کا رواج ڈالو. وہ جو ہمارے پرکھوں کا رواج ہے، وہ جو ہمارے بزرگوں کا رواج ہے. ہاں ہاں ہاں. اللہ اکبر. اکبر کا سروں میں بڑا سرفراز ہے. انہاں دونوں جے کے پیچھے کرو. میں نہیں اگوں پڑھنا. نہیں میں نہیں پڑھنا. مسیبات حسنہ ہٹا بھئی علی. میں نہیں پڑھنا. میرے 35 منٹ ہو گئے. انہاں دونوں میں گڑبڑ کیتی ہوئی ہے. میں تیری بڑی مہربانی. اتھے آ جا، علی کو لا جا، غالب کو لا جا. بس ٹھیک ہے. سوری سر جی. اسے ہٹایا تو نیڑے ہو گیا. تو جانے نہ جانے تے گل کر دے رہنا. آئے دری جی میں جوانی مانو. اکبر کا سروں میں بڑا سرفراز ہے. واہ ذوالفقار شاہ واہ. سلام ہی میرا سلام ہے تیرے معیار نو. اٹھے تو پھر جہاد، جھکے تو نماز ہے. اس حسن کی جبین بڑی بے نیاز ہے. واللیل کی شبیہ ہے جو زلف دراز ہے. شاباش شاباش شاباش. نہیں مزور تھکی نا یار. غازی دا واسطہ ہی میں بڑا اوکھا کام کرنا ہے آج. اکبر دے نوکرو میری مدد کرو. میں 9 دن پہلی باری تواڈے کولوں یہ جھولی پھیلا کے مدد پہ مانگنا یار. میری مدد کرو، میرے نال بولو. میں بڑا اوکھا کام کرنا ہے. واللیل کی شبیہ ہے جو زلف دراز ہے. واللیل کی شبیہ ہے جو زلف دراز ہے. کون ہے اکبر؟ زلفوں کی مانگ ہے کہ صراط نجات ہے. ہونا علی اکبر میرا دل راضی ہوئے گی. راضی دی قسم ہے. آج دی میل سے جو ہونا میں راضی ہوئے ہیں. ہون تک یہ سارے راضی ہیں. ہونا میرا ہاں ٹھرے ہے. زلفوں کی مانگ ہے کہ صراط نجات ہے. اس مانگ سے ہی مانگتی کل کائنات. کون اکبر؟ 5-7 منٹ میں اگر زیادہ پڑھ جاؤں تو گنجائش ہے نا بابا جان؟ گنجائش ہے نا؟ آہا. زلفوں کی مانگ ہے کہ صراط نجات ہے. آہا. جی مرشد. اللہ اکبر. معصوم بادشاہ جاوید انکل جیو. نسلاں جیون، پتر جیون. زلفوں کی مانگ ہے جی سید کہ صراط نجات ہے. ہاں آپ کو اتنا ہی بولنا چاہیے. جس گھر میں آپ کی تربیت ہوئی ہے اس مانگ سے ہی مانگتی کل کائنات ہے. اکبر نہیں پڑھ رہا، سراپا پڑھ رہا ہوں. چہرہ ہے ذوالجلال کے چہرے کا بانک پن. کیا کھے میں بولنا. ہاں جوش ملی آبادی کو بھی پڑھا کرو. شیکسپیئر کو ہی پڑھتے رہتے ہو. انگریزی کی کمنٹری سنتے رہتے ہو. اردو کا ذاکر بھی سنا کرو. میں کہ چہرہ ہے ذوالجلال کے چہرے کا بانک پن. خد خال کو نصیب ہے 14 کا پیران. ہائے ہائے. لے آ خریدار لے آ عمران. بٹھا میرے سامنے میں انہیں اکبر سناؤں نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. چہرہ ہے ذوالجلال کے چہرے کا بانک پن.
خد خال کو نصیب ہے 14 کا پیرہن، آنکھیں کھلیں تو ان سے ملے شمس کو کرن، آنکھیں کھلے تو ان سے ملے شمس کو کرن۔ کون ہے اکبر؟ آنکھیں کھلے تو ان سے ملے، ہاتھ کھول آنکھیں پھر بنلے نہیں، آنکھیں کھلے تو ان سے ملے شمس کو کرن، ہنسنے لگے تو دور ہو امکان کی تھکن، ہنسنے لگے تو دور ہو امکان کی تھکن، ہنسنے لگے تو دور ہو امکان کی تھکن۔ ایک لفظ ہے کان، کان کسے کہتے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ میں نے پوچھا کان کیا ہوتا ہے؟ یہ کان ہے، اسے کان کہتے ہیں نا اس ذریعے سماعت کو۔ ایک اور کان ہے معدن، جس سے خزانہ پھوٹتا ہے، جیسے بطول سے عصمت کا شاباش شاباش، ایک یہ کان ہے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں کان تمہیں بتا دیے میں نے، مجھے قیمت چاہیے۔ ہنسنے لگے تو دور ہو امکان کی تھکن، اتنی حسین ہے اس کی سماعت جہان سے، پھوٹے ولا کی کان بھی اکبر کے کان سے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، جگ جگ جی میں ماتمی نظر بد تو محفوظ رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات! پھوٹے ولا کی کان بھی اکبر کے کان سے۔ کون اکبر ہے؟ پھول کے بدن میں توانا کلی کا زور، کلی کے ساتھ توانائی کہہ رہا ہوں، بظاہر بڑی کمزور سی شے کا نام ہے کلی، اور میں اس کے ساتھ توانائی کہہ رہا ہوں۔ زیدی صاحب کے بلا سے کسی نے کہا تھا یہ محمد نے انگلی کا اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہو گئے، بھلا یہ کوئی سمجھنے والی بات ہے؟ بیٹھے تھے کربلا کا ہمیشہ کی زمین پہ، زمین سے گھاس اگا ہوا تھا، کہہ لگے اس کو پھونک تو مار، اس گھاس کو نا، وہ اتنی سی گھاس کی جو لڑی تھی، پھونک ماری اس نے، وہ ٹوٹ گیا۔ فرمایا دیکھیے کتنا کمزور ہے یہ ٹکڑا گھاس کا، کہنے لگے ہاں، فرمانے اور کمزور اتنا ہے اور طاقتور اتنا ہے، زمین کا سینہ چیر کے باہر آ گیا۔ زمین کا سینہ چیر کے باہر آ گیا۔ اسے کہا یہ تو اظہار قدرت ہے، فرمائے شرم نہیں آتی؟ جو اللہ گھاس کی اس چھوٹی سی لکیر سے زمین کا سینہ چیر سکتا ہے، وہ محمد کی انگلی سے چاند کے ٹکڑے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہے پھول کے بدن میں توانا کلی کا زور، معصوم انگلیوں میں ہے ممکن ولی کا زور۔ تجھے اکبر سناؤں، پنہاں ہتھیلیوں میں ہے ضرب جلی کا زور، اس کی کلائیوں میں ہے سارا علی کا زور۔ جاوید انکل بہت شکریہ، میرے تو پہلے تساں کافیہ بولے ہیں، میرے تو پہلے تساں ہاتھ چاہیا، بہت شکریہ۔ اس کی کلائیوں میں ہے سارا علی کا زور، اس کی کلائیوں میں ہے سارا علی کا زور، اس کی کلائیوں میں ہے۔ آج سفر کرنا ہے، مجھے رکنا نہیں ہے، پھر بھی کسی کو متلی آ جائے، کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، کسی کو چکر آنے لگے، میرے جانے کے بعد ڈاکٹر کو میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس لیے میں نے اسپیشلی ڈاکٹر کو فون کیا ہوا ہے کہ یار میرے ساتھ آج بیٹھ جانا، ہو سکتا ہے 2-4 کی طبیعت خراب ہو جائے تو ڈاکٹر بینڈیج بھی کر دے گا، پھر بھی لگا دے گا، پھر بھی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو مجھے فون کرنا، میں واٹس ایپ کر دوں گا حوالے۔ کون ہے اکبر؟ اس کی کلائیوں میں ہے سارا علی کا زور، نازا رہا وہ خالق اکبر بھی ساتھ سے، یوسف تراشتا رہا اکبر کے ہاتھ سے۔ اللہ اکبر، اللہ مقصود تھکے ہیں، اللہ اکبر۔ جی 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 جی، میں نوکر جو انکل جی، میں پتر جو انکل جی، صدقے جیڑا جیڑا اکبر دا نوکر ہے او دا ہاتھ اونچا ہے دری۔ کیا بات ہے شوکت صاحب، کیا بات ہے، ہائے ہائے، واہ واہ
یوسف تراشتا رہا اکبر کے ہاتھ سے، اکبر کے ہاتھ سے، اترا بلا کے دشت میں جب آگہی کا پھول۔ سائن جی آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، میں تو آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، آپ مالکوں کا شکریہ ادا کیا کرو۔ آگہی کے پھول پہ بولنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں، خوش آمدی پہ لعنت ہے۔ اترا بلا کے دشت میں جب آگہی کا پھول، اکبر آئے ہوئے ہیں اجازت لینے کے لیے بابا سے، میں صاحب میں نہیں پڑھ رہا، غازی کا واسطہ، آنکھوں پہ قابو، بیٹا جی تھوڑا سا بولو، تھوڑا سا، آپ کی باڈی لینگویج سے لگے آپ مجلس میں آئے ہوئے ہو۔ اترا بلا کے دشت میں جب آگہی کا پھول، پھر خیمہ ادب میں ہوا حسن کا نزول، اپنی چبھن سے آپ سسکنے لگے ببول۔ اچھا ہے تو میری نالائکی کہ میں آپ کو سمجھاؤں، جس گھر سے لنگر کھا کھا کے میں بوڑھا ہو گیا اس گھر کے لوگوں کو میں سمجھاؤں، ہے تو میری نالائکی، لیکن یو نو اباؤٹ ببول، کہ یہ ببول ہوتا کیا ہے جانتے ہو؟ وہ ایک کانٹا ہوتا ہے جس کی 3-4 نوکیں ہوتی ہیں، ایک عام کانٹا ہے جو چپ جاتا ہے اسے نکال لیا جاتا ہے، اسے خار کہتے ہیں۔ ایک کانٹا ہوتا ہے جس کی تکون بنی ہوتی ہے، سے شعبہ خار اسے کہتے ہیں، جس کی تکون بنی ہوتی ہے اسے سے شعبہ خار کہتے ہیں۔ ایک ہی کانٹے میں 3 کانٹے ہوتے ہیں، اسے مثلث بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کانٹے کا نا، اس کا مزاج یہ ہے کہ عام کانٹا جب چبھتا ہے تو اس کو نکال لیا جاتا ہے، درد ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ تکون والا ببول چبھتا ہے نا تو وہ چاہے درد چلا بھی جائے اس کا نشان نہیں جاتا، اور انہی ببول کے کانٹوں پہ بٹھا دیا تھا محمد نے غدیر میں۔ اور دروازے آلیا، اور غازی استاد نہیں ہو یار، اور کیا بات ہے ہو یار، کیا بات ہے ہو یار، جی ہو شارے آلے ہو، اور نسلان جی منت واڑیاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، یہ شکر صاحب، واہ سو جی راضی ہو، دولت محنت پاک سلامت رکھے، واہ واہ، بی بی عزت دے رہے ہمیشہ جی، آمین۔ حیدری اترا بلا کے دشت میں جب آگہی کا پھول، پھر خیمہ ادب میں ہوا حسن کا نزول، اپنی چبھن سے آپ سسکنے لگے ببول۔ اکبر کھڑے ہیں محمد کے سامنے، اکبر کھڑے ہیں حسین کے سامنے، مانگ رہے ہیں اجازت، میں کہہ رہا ہوں مقتل میں یوں امام سے گویا ہوا رسول۔ بابا جانی حسن جیو جیو جیو، اللہ اکبر، مسیب زندگی ہونی میرا پتر، سلام ہے، سلام ہے، ان شہزادوں کو سلام ہے، ان چہروں کو میرا سلام ہے۔ مقتل میں یوں امام سے گویا ہوئے رسول، مقتل میں یوں امام سے، شاید بھائی یہ بیت میں آپ کو قرضہ دے رہا ہوں، کھوڑ جا کے عابد کو یہ بیت سنا دینا، مقتل میں یوں امام سے گویا ہوئے رسول۔ حسین کے سامنے ہاتھ باندھ کے حسین کا بیٹا کہتا ہے بابا بس ایک دفعہ مجھے اذن جہاد دے، بابا بس ایک دفعہ مجھے اذن جہاد دے، ایسا لڑوں کہ اللہ اکبر بھی داد دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمہاری جوانیاں سلامت، تمہارے چہرے پہ داغ رہے، ہاں یہ ہاتھ اونچے رہے، ماتمی کو یوں نہ کرنا پڑے، ماتمی دا ہاتھ تے حیدری۔ بابا بس ایک دفعہ مجھے اذن جہاد دے، ایسا لڑوں کہ اللہ اکبر بھی داد دے۔ بیٹے کو سینے لگا لیا بلا تشبیہ حسین نے، بیٹے کا منہ چوم کے فرماتے اکبر
کبیر ذات کا احساس تجھ میں ہے. سردار غالب صاحب دے ایک دوست نے کراچی سردار صاحب ماں فرمایا بھی اتنے مجلس پڑھ دی. میں چلا گیا مجلس میں پڑھ چھوڑی. انہوں دے بزرگ تواڈی عمر دے تے شیر آدم تے جدوں میں کوئی نظم وچ نہ پہنچے نا اس مقام تے وہ داد دے دیا ماں چپ کر گئے. میں کہا مصرے کا لطف نہیں آیا. کہندا صاحب میں تھک گیا ہوں, میں کتنی داد دوں. آپ ہر مصرے پہ اتنی بڑی بڑی مصرع کہہ دیتے ہو تو میں داد کدھر سے لے آؤں. یہ ایک سٹائل ہے کراچی کا. اب مجھے لگ رہا ہے یہاں بھی آپ تھک گئے. فرماتے اکبر کبیر ذات کا احساس تجھ میں ہے, حیدر حسن حسین کی ہر آس تجھ میں ہے, جو تشنگی کی موت ہے وہ پیاس تجھ میں. تشنگی کی موت پہ حبیب داد دینے کا شکریہ میرا بیٹا, اللہ تجھے عزت دے میرا پتر. فرماتے اکبر کبیر ذات کا احساس تجھ میں ہے, حیدر حسن حسین کی ہر آس تجھ میں ہے, جو تشنگی کی موت ہے وہ پیاس تجھ میں ہے. بیٹے کا منہ چوم کے فرماتے اکبر میں جانتا ہوں کہ عباس تجھ میں ہے. فرماتے اکبر میں جانتا ہوں کہ عباس تجھ میں ہے, اکبر میں جانتا ہوں کہ عباس تجھ میں ہے, اکبر میں جانتا ہوں کہ عباس تجھ میں. تو روس جا میرے کولو, تو آئی تھی مجلس تو بعد اتھوں نکل کے اعلان کر دے ماں شوکت نہیں سننا, میں قبر تک حشر تک اس بندے معافی نہیں کرنا جی ماں شیعہ ہوئی تو میرے شیر دی قیمت دے وے. فرماتے اکبر میں جانتا ہوں کہ عباس تجھ میں ہے, اگر تو آ گیا ہے تیار ہو کے تو جا, ایک مہربانی کرنی ہے, لڑنا نہیں ڈرانا ہے. فرماتے اکبر لڑنا نہیں, اکبر لڑنا نہیں ڈرانا ہے. اس میں ہے ایک سر کہتے ہیں راز کو, سین رے سر, اسی کی جمع اسرار, سر من اسرار اللہ. فرماتے اکبر لڑنا نہیں ڈرانا. اکبر نے کہا بابا جب جا ہی رہا ہوں تو لڑنا کیوں نہیں, صرف ڈرانا کیوں ہے. حسین فرماتے اکبر کام اور ڈھیر سارے ہیں, مجھے ایک کام تیری لڑائی کی وجہ سے مجھے کرنا پڑ جائے گا, میرے پاس وقت نہیں بنتا. اکبر نے کہا بابا کیا کام ہے جس کے لیے وقت نہیں بنتا. حسین نے کہا اکبر لڑنا نہیں ڈرانا ہے, اس میں ہے ایک سر, تو لڑ پڑا جہان بنانا پڑے گا پھر. اونچے 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 اونچے, جتنی بار آپ حکم کریں, جتنی بار حیدری حیدری ترائے ہو گئے, دو اور نعرے مل کے پنجواں نعرہ حیدری. لڑنا نہیں, اللہم صلی لڑنا نہیں ڈرانا ہے, اس میں ہے ایک سر, تو لڑ پڑا جہان بنانا پڑے گا پھر. 10 لاکھ میں آیا علی کا پوتا, وقت کا علی. کسی نے عقاب لکھا ہے, کسی نے عقال لکھا ہے, یہ دونوں نام ہیں اکبر کے رہوار کے. سوار ہوا رہوار پہ حسین کا بیٹا, 10 لاکھ کی طرف دیکھ کے علی کا پوتا فرماتا ہے بد مست بد مزاج ہواؤں کے لاڈلو. تھکتے گئے ہو پر یار میں کی کراں پھر, آج موں جی وہ فرماتے بد مست بد مزاج, مرشد دادا بد مست بد مزاج ہواؤں کے لاڈلو. میرے کول بابا جان یہ مصرع سننا نہیں, میرے تو یہ نال سفر کرنا ہے جڑا مصرع میں پڑھوں. فرماتے بد مست بد مزاج ہواؤں کے لاڈلو, اجداد